یہ جھوٹے دعوے کر کے ہماری بچیوں کو آوارہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام تمہیں چار دیواری میں قید کرنا چاہتا ہے، تمہاری ترقیات پر روک لگاتا ہے۔ اسلام کسی بھی راستے پہ رکاوٹ ہرگز نہیں، تعلیمات اسلام کو ساتھ لگائے رکھے تاکہ دنیا کے درندوں کی ہوس کا شکار نہ بننے پائے۔ وہ بچیاں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے آج گئی، ماڈرنزم کے نام پر، ترقیات کے نام پر، فیشن کے نام پر ان کا جو حشر کیا ان ظالم کتوں نے، وہ اخبارات کی سرخیاں آج موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں وائی کے چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہندی دینک چھٹی آنکھ نیوز پیپر۔ ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ حضرت، علی گڑھ کی عوام کو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ آج میرا اس علی گڑھ شہر میں آنا ہوا حضور سیدی امان میاں صاحب قبلہ اور حضور سیدی امین ملت ادام اللہ اقبالہ، ان کی دعوت پر اور ان کے حکم پر تعلیم اسلام کانفرنس میں شرکت کیا۔ علی گڑھ ویسے شہر علم و فن ہے، یہاں پر اکثر لوگ جو رخ کرتے ہیں وہ تعلیم کے لیے کیا کرتے ہیں، تو علی گڑھ والوں کو ان کا وقار زندہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ علی گڑھ کا پوری دنیا بھر میں جو نام ہے یا پھر ہندوستان بھر میں جو نام ہے وہ علم و فن کو لے کر کے ہے۔ کئی شعبے یہاں علوم و فنون کے موجود ہیں، لوگ دور دراز سے طلباء علم کے لیے آیا کرتے ہیں، تو علی گڑھ والوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ جہالت کے پردے سے باہر نکلے، بلکہ کوئی بچہ بھی جاہل نہ رہے، بلکہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھے۔ جیسے کہ آج کی کانفرنس میں بھی حضور امین میاں صاحب قبلہ کا جو مشہور و معروف نعرہ ہے اس کو ہم نے بھی لگایا، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہی پیغام علی گڑھ والوں کے لیے بھی ہے، بلکہ پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت، اپنی تعلیم اور اپنے شجرے کے بارے میں۔ اس کا کوئی جاننا بہت ضروری نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ میری تعلیم ابتدائی طور پر اسکول کی تعلیم ہے، اکیڈمک ایجوکیشن میں نے لیا ہے، اور اس کے بعد حفظ قرآن کیا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں، عالم کورس کیا الجامعۃ الغوثیہ ممبئی میں، پھر تخصص فی الافتاء یعنی مفتی کورس جس کو کہتے ہیں جامعۃ الرضا بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، پھر اس کے بعد جامعہ ازہر مصر گیا اور وہاں سے الدعوہ الاسلامیہ میں تخصص کر کے واپس ہندوستان آیا۔ حضرت، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور البرکات دونوں کے طالب علموں کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے؟ دونوں جگہ کے طالب علم خوش نصیب لوگ ہیں، البرکات میں پڑھنے والے خاص طور پر، کہ آپ کو ایک علم کا انوائرمنٹ ملا ہوا ہے، یعنی یہاں پر چلتے پھرتے آپ کو علوم و فنون کی فضا ملتی ہے، آگے بڑھنے کے طور طریقے معلوم ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں ان طلباء سے کہوں گا کہ دنیا کی رنگ و رونق کو دیکھ کر کے کبھی غافل مت ہونا، بلکہ تمہارا قدم پھسلنے نہ پائے یہاں آنے کے بعد۔ دیکھیں جہاں پر بھی جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے طلباء، ان کے ساتھ دنیا کی ترقیات اور یہاں کی چکا چوند اور حسن و شباب بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں بلکہ مصر میں بھی یہ حالات تھے۔ مجھے میرے شیخ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصر جانے سے پہلے یہی نصیحت کی تھی کہ ایک طرف وہاں دریائے نیل ہے جہاں حسن و شباب ہے، اور ایک طرف جامعہ ازہر کی پرانی مشہور و معروف بزرگوں کی دینی درسگاہ ہے۔ دونوں کے درمیان صرف 2 کلومیٹر اور 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چاہے تو ادھر چلے جائیں چاہے تو ادھر چلے جائیں، اور جو ادھر گیا وہ ادھر آ نہیں پاتا، جو ادھر گیا وہ ادھر نہیں جا پاتا۔ اسی لیے میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہاں اپنے مقصد پر کاربند رہیں، علم کے لیے آئے ہیں تو علم کو پوری لگن کے ساتھ حاصل کریں۔ مفتی صاحب، قوم کی نوجوان جو بچیاں ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بچیوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کی ترقی اسلام کے دامن میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ ہماری بچیاں کنیزان فاطمہ کہلانے پر فخر کرتی ہیں، تو ان کو پوری کی پوری کنیزان فاطمہ بننا چاہیے۔ ان کو دنیا کہاں دوڑ رہی ہے، کہاں بھاگ رہی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جھوٹے دعوے کر کے ہماری بچیوں کو آوارہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام تمہیں چار دیواری میں قید کرنا چاہتا ہے، تمہاری
ترقیات پر روک لگاتا ہے. اسلام کسی بھی راستے پہ رکاوٹ ہرگز نہیں. عورت ہماری بچی اگر چاہے تو وہ اسلام کے حدود میں رہ کر وہ بہت ساری ترقیات کر سکتی ہے, بہت آگے تک بھی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ تعلیمات اسلام کو ساتھ لگائے رکھے تاکہ دنیا کے درندوں کی ہوس کا شکار نہ بننے پائے. وہ بچیاں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے آج گئیں, ماڈرنزم کے نام پر, ترقیات کے نام پر, فیشن کے نام پر ان کا جو حشر کیا ان ظالم کتوں نے, وہ اخبارات کی سرخیاں آج موجود ہیں. کئی شہروں میں ایسے کہ ان تنہا بچیوں کا ریپ کر کے, ان کو پھاڑ کر کے, ان کو کاٹ کر کے رکھ دیا, ان کو ان کی عزت نوچ کر کے. یہ بچیاں ایسی ہو جاتی ہیں نہ گھر واپس آ پاتی ہیں, اور بلکہ جہاں گئی ہیں وہاں پر گھٹ گھٹ کر کے جینے پر مجبور ہوتی ہیں. میں ان بچیوں سے یہ کہوں گا, شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں میں ہرگز نہیں آنا. دنیا چند دن کی ہے, عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے. مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ جو طالب علم ہمارے مدرسوں میں صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اگر انہی مدرسوں سے IAS IPS یا انجینئر ڈاکٹرز اگر نکلیں بن کر, تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور ہونا چاہیے. بلکہ جو علماء اسلام ہوا کرتے تھے وہ حقیقت میں دنیا کے امام ہوا کرتے تھے. پہلے کے دور میں آپ دیکھیں اسپین میں علماء جس کو اندلس کہا جاتا تھا, ایسے ایسے فن کے ایجاد کیے ہیں جس کو دنیا آج بھی نہیں لا سکتی. الجبرا ہو اور فزکس ہو, کیمسٹری ہو, ان تمام علوم کے ماہر اور کئی علوم و فنون میں دسترس رکھنے والے علماء اسلام موجود ہیں. تو ان علماء اسلام کی پیروی کرتے ہوئے جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان تمام راستوں پر وہ آگے بڑھیں اور ان تمام میدانوں کو سر کریں. اور مدارس اسلامیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک درسگاہ کا ایک مولوی بن کر رہے یا صرف مسجد. ہاں ایک شعبہ ہے, بلکہ دنیا کے تمام شعبوں میں علماء اسلام کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کی ایک بہترین مثال البرکات جو علی گڑھ میں موجود ہے, حضور امین میاں صاحب قبلہ کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ. یہاں علماء اسلام جو فارغ ہوئے مدارس کے, ان کو بھی رکھ کر کے 2 سالہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو دیگر شعبوں میں جانے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اور یہاں سے طلباء جاتے بھی ہیں, کبھی علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی میں, کبھی جامعہ ملیہ میں, کبھی JNU میں. کئی علماء اسلام آج پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ان میدانوں میں آ رہے ہیں. ان کے لیے ہزار تبریک, ہزار مبارکبادیاں ہیں. دیگر طلباء کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان راستوں کو سر کریں. ایک آخری سوال ہے, امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رضوان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا معنی اگر مطلب مسلک اعلیٰ حضرت, یعنی کوئی الگ سے لوگ کہتے ہیں کہ الگ سے مسلک ہے, مطلب ہاں یہ جاہل لوگ کہتے ہیں, جن کو علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں. اور جاہلوں کو پہلے پڑھانا چاہیے اور اس کے بعد ان کو سوال کرنے کی تمیز بھی سکھانی چاہیے. اعلیٰ حضرت ایک علمی لفظ کا نام ہے, یعنی جو ہم میں موجود جو بھی علماء ہوں ان میں کوئی اعلیٰ ہوتا ہے, کوئی افضل ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے. ہاں آپ جو ہے نا کیبنٹ منسٹریز جو ہوتی ہیں کسی بھی مطلب پردیش کی ہوں, راجیہ کی ہوں, آپ کے UP میں ایک ہی صاحب کو چیف منسٹر کیوں کہتے ہیں؟ منسٹر تو اور بھی ہیں, سب کو چیف 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 تو نہیں کہتے. ایک ہوتا ہے اس میں, اس لیے کہ وہ ایک عہدہ ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر ہوتا ہے, منسٹرز ہیں اور بھی لیکن اس میں ایک پرائم ہے. تو اپنے وقت کے اعتبار سے یہ عہدے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایسے جید عالم دین ہیں جن کو اللہ نے 55 علوم و فنون پر مہارت تامہ عطا کی تھی. ان کی کتابیں پڑھ کر کے پہلے پتہ ہے, بلکہ کتابیں تو چھوڑے, جو جاہل کہتا ہے نا اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں, وہ خالی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھ کے سنا دے گا. اگر وہ نام پڑھ کر کے بتا دے تو میں مان لوں. یہ عام طالب علم کے بھی بس کی بات نہیں ہے, ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام پڑھنا. انہوں نے نام بھی کتابوں کے ایسے رکھے ہیں, اس نام کو اگر آپ کیلکولیشن کر کے ابجد کے جو حروف کے تعداد ہوتے ہیں وہ نکالیں گے تو وہ کتاب جس سن میں انہوں نے لکھی ہے اسی سن کا عدد آ جائے گا. اگر انہوں نے 1320 میں اگر کوئی کتاب لکھی ہے, 1322 میں کوئی کتاب لکھی ہے, تو اس کا نام بھی انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ نام کے عدد آپ نکالیں گے تو وہی سن کا آپ کو عدد مل جائے گا. یہ کمال کا ان کے پاس بہت ساری مہارتیں تھیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں.
ورنہ وہ بتانے کے لیے بہت بڑا میدان ہے. بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حسد ہے, اناد ہے اس عاشق رسول سے جس نے کروڑوں دلوں میں عشق رسول بھر دیا ہے. اور مسلک جو ہے طریقے کو کہتے ہیں, راستے کو کہتے ہیں, اور انہوں نے اپنا کوئی نیا دین نہیں لایا ہے اور نیا کوئی طریقہ نہیں لایا ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کے شہر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, سڑک تو بہت پرانی ہے, کبھی اوبڑ کھابڑ ہو گئی اور بہت دنوں سے ایسی پڑی رہی. آپ کے علاقے کے نگر سیوک پارشد صاحب آئے ابھی کے ہیں, اور انہوں نے اپنے ذاتی خرچے سے روڈ کو صحیح کر دیا. چاہنے والے لوگوں نے ان کے نام کی تختی لگا دی کہ برسوں سے یہ روڈ ایسی پڑی تھی, یہ پارشد صاحب, یہ نگر سیوک جو ہیں یا MLA صاحب, انہوں نے یہ سڑک بنا دی. تو سڑک تو پرانی ہے لیکن اس کو مرمت کس نے کیا؟ انہوں نے کیا, اور نام بھی انہوں نے نہیں رکھا, چاہنے والوں نے تختی لگا دی. اسلام وہی دین ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے, وہی دین ہے جو صحابہ لے کر چلے, یہ وہی سڑک ہے. لیکن ظالموں کے آتے جاتے اس سڑک میں کئی مرتبہ خرافات ڈال دی گئی. ان خرافات کی دھول کو مٹا کر کے ایک اچھا صاف راستہ بتا کر کے دیا, تو اس راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. وہی دین ہے, وہی دین ہے جو صحابہ کا ہے, جو تابعین کا ہے, اولیاء کاملین کا ہے. لیکن زمانے کے بدلتے بدلتے کئی لوگ اس میں کیا کیا چیزیں داخل کرتے ہیں, اور مجدد جو وقت کا آتا ہے وہ ان خرافات کو نکالتا ہے اور پھر وہی صاف چہرہ پوری امت کے سامنے رکھتا ہے جو نبی پاک نے دیا تھا. اس لیے اس کا احسان مانتے ہوئے قوم جو ہے اس راستے کو پھر اس کے نام سے جوڑتی ہے, حالانکہ نیا راستہ نہیں ہوتا, وہی پرانا راستہ ہے. سمجھ کی بات ہے. اور جس کی عقل اندھی ہو گئی ہو, حسد میں بیمار ہو گیا ہو, اس کا علاج صرف اس کا مرنا ہے اور کچھ نہیں. سلمان اظہری صاحب کو سن رہے تھے. جو چھٹیاں کی نیوز کی ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بنارس سے ریاض احمد صاحب موجود ہیں, اور چمن پورہ شریف سے کمیل میاں, اور ہمارے ساتھ علی گڑھ ڈسٹرکٹ سے چودھری MI خان موجود ہیں. اگر آپ ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. میں YK چودھری, کیمرہ مین MI خان.